نعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بید محمد والے. عزاداران سید الشہداء، ایام عزا کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. آپ اپنی شرکت سے ان مجالس کو پرنور کرتے رہیے. خود آپ کو بھی نورانیت حاصل ہوگی اور مقصد امام حسین پر چلنے کی معرفت بھی حاصل ہوگی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ بہرحال آپ نے زحمت کی. ان چند دنوں میں بندہ حقیر کو توفیق ہوئی آپ کے درمیان میں، اور یقیناً خداوند متعال کی بارگاہ میں ہمارا آنا ذکر کرنا قبول ہو، اور اسی طرح خدا میں توفیق دیتا رہے کہ ہم جو ہے وہ ان عزاداری کے ذریعے سے، مجالس کے ذریعے سے بہترین پیغامات کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کریں. ہماری گفتگو ان ایام میں جو کوشش کی وہ یہی تھی کہ پروردگار نے انسان کو جب خلق کیا تو اس کی ہدایت کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، اور ہادیوں کو مخلوق کے درمیان بھیجا ایک ہدایت نامے کے ساتھ، چاہے وہ صحف تھے چاہے وہ کتابیں تھیں. اور یہ سلسلہ جاری رہا. تو اس کے ساتھ ساتھ شیطان نے بھی اپنے سلسلے کو جاری رکھا تاکہ اللہ تک پہنچنے والے راستے میں رکاوٹ ڈالے. اور وہ کچھ کر اور نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اس حق کو بدل نہیں سکتا تھا. اس نے کہا کہ حق کو روکنے کی کوشش کروں، اور جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے وہ وقت معلوم تک کرے گا، وہ کرتا رہے گا. اور آخری درگیری جو ہے ظہور کے بعد جو ہے وہ رجت، اور رجت کے بعد تو پھر قیامت ہے. تو اس نے پوری کوشش کی، اور آج وہ دنیا میں جو اس نے اپنا بازار گرم کیا اور کر لیا، کہ جو اس کا خاصہ ہے، جو اس کا حصہ ہے، کہ مکر، فریب، دھوکہ، جھوٹ، کرپشن، یہ سب اسی کا خاصہ ہے. کیوں؟ تاکہ بشریت کسی بھی طریقے سے سیدھے راستے پر قائم نہ رہے، لڑکھڑاتا رہے. وہ ہم سے غلطی کیوں ہوتی ہے؟ بہت ساری غلطیاں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہم کہتے ہیں خوب اب مجبوری ہے، کیا کریں، سسٹم کا حصہ بن چکا ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا گزارا نہیں ہوگا. یعنی کیوں؟
یعنی اس نے سسٹم میں یہ پینیٹریشن کی کہ اس سسٹم کو ایسا کر دوں کہ لوگ خود بخود غلط کی طرف چلنا شروع ہو جائیں. آج عام معاشرے میں کوئی کام کرتے ہیں, کوئی کام سیدھی طریقے سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ بولے مولانا صاحب سیدھی طریقے سے کراتے رہیں تو بس آپ چکر ہی لگاتے رہیں گے, کام نہیں ہونے والا. کچھ ساتھ میں مٹھائی وٹھائی دینی پڑتی ہے تو کام ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ نیچے یا دائیں بائیں کچھ کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال سسٹم ایسا ہو گیا ہے. اب جو شریف آدمی کسی اور ملک سے آئے, سیٹ بیلٹ باندھ کے گاڑی چلا رہا ہو تو ہم مذاق ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر کہ بھائی اس کو کیا ہو گیا, لگتا ہے ابھی کہیں باہر سے آیا. حالانکہ وہ قانون کی پیروی کر رہا ہے. سگنل پہ کھڑا ہوا ہو, سگنل بند ہو اور گاڑیاں نہیں چل رہی ہوں تو لوگ دیکھتے ہوئے جائیں گے, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. کیونکہ سگنل پہ کھڑا ہونا ہمیں جرم لگتا ہے, سگنل توڑنا جرم نہیں لگتا ہمیں. کیوں؟ کیونکہ سسٹم کو اس نے ایسا کرپٹ کر دیا ہے کہ ہمیں وہ کرپٹ سسٹم اب اچھا لگتا ہے, اور اسی لیے اس نے ہر جگہ اپنے نظام کو, اپنے لوگوں کو بھیج دیا ہے. عزیزان محترم, ہم کبھی بھی کسی سسٹم کے اندر بڑی جگہ پر نہیں آ سکتے جب تک ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صحیح نہ کریں. مثال کے طور پر اب آپ یہ گھڑی چل رہی ہے, اب آپ بولیں گے گھڑی خراب ہے, صحیح نہیں ہے سوئیاں, تو خرابی کہاں ہو سکتی ہے؟ سب سے چھوٹا حصہ اگر سیل ڈلتا ہے تو سب سے چھوٹا ہے وہ, یا اگر کہیں جو گراریاں ہیں اس کی ان میں کہیں پرابلم ہے. اب آپ سوئی کو دوبارہ گھمائیں, دوبارہ ٹائم صحیح کریں, پھر خراب ہو جائے گی, پھر صحیح کریں, پھر خراب ہو جائے گی. کیونکہ اصل میں اس کے ظاہر میں مشکل نہیں ہے, اس کے باطن میں مشکل ہے. اس کے باطن میں مشکل ہے. خوب باطن پہ متوجہ نہیں ہوں میں, اس لیے میں اس کو دور نہیں کر رہا. عزیزان محترم, اصل مشکل باطن میں ہے, ہمارے نفسوں میں مشکل ہے. کہ میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا کہ ہم اپنے نفس کو پہچان نہیں پا رہے, اور سب سے بڑا دھوکہ ہم خود اپنے آپ کو دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوتا, میں تو کوئی غلطی نہیں کرتا, میں تو جھوٹ نہیں بولتا, میں تو غیبت نہیں کرتا, میں تو کسی کا حق نہیں کھاتا, میں صحیح ہوں. اور جھوٹ کون بولتا ہے؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں. غیبت کون کرتا ہے؟ وہ غیبت کرتے ہیں. چوری کون کرتا ہے؟ وہ چوری کرتے ہیں. حق کون کھاتا ہے؟ وہ کھاتے ہیں. اچھا, وہ سب خراب ہیں, میں صحیح ہوں. جبکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, مومن کا آئینہ ہے. یعنی جو سامنے خرابی ہے وہ اصل میں سامنے نہیں ہے, وہ میری خرابی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے. وہ آئینہ ہے, مومن کا آئینہ ہے. وہ میں جو آپ میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں ہے, وہ میں ہوں. اب آپ وہ ہیں جو آپ میرے اندر دیکھ رہے ہیں, مگر ہم دیکھتے ہی غلط چیز ہیں. ہمیں کسی کی اچھائی تو کم نظر آتی ہے معاشرے میں, ہمیں تو برائی نظر آتی ہے. اگر 100 اچھائیاں ہیں اور ایک برائی ہو گئی تو اچھائی تو کسی کو آنے میں برا, یہ کام صحیح نہیں کیا انہوں نے. بھائی 99 کام صحیح بھی تو کیے تھے, نہیں یہ کیوں کیا؟ ہماری حالت بھی عام مکھی جیسی ہے کہ جو جا کر, میں خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری عادت مکھی جیسی ہے کہ جو اچھے پھولوں کو چھوڑ کے گندگی پہ جا کے بیٹھتی ہے, کیونکہ مجھے اور نظر نہیں آ رہا. جبکہ شہد کی مکھی کیا ہے کہ سب کو چھوڑ کر بہترین پھولوں پہ جا کے بیٹھتی ہے. اسی لیے خدا نے اس کے لعاب دہن میں شہد جو رکھا اس میں شفا رکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتی ہے. آپ کو پتا ہے نا, مکھیوں کے اندر ایک یاسوب ہوتا ہے. کون ہے؟ اگر کوئی مکھی کڑوے پھول کے کڑوے رس کو لے آئے تو وہ اس کو مار دیتی ہے. وہ چیک کرتی ہے کہ چیک کرتی, جو آتے ہیں اس کی خوشبوؤں کو چیک کیا جاتا ہے, اس کو کاٹ دیتی ہے. اسی لیے اسلام کے اندر اگر کوئی غلط چیز آئے اس کو کاٹنے کے لیے یاسوب الدین امام علی کو کہا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو غلط آنے کی کوشش کرے گی ولایت علی ابن ابی طالب اسے کاٹ دے گی. ولایت کا خاصہ یہی ہے
ولایت کو اسٹرکچرڈ اس لیے کیا گیا اسلام کے نظام کے اندر کہ رسالت کے بعد امامت ہے، تاکہ وہ جو اتنی محنتیں زحمتیں ہوئی ہیں اسے بچا کے رکھا جائے، اسے بچا کے رکھا جائے۔ مگر دشمن پوری کوشش میں ہے کہ کسی عزیزان محترم ابھی بھی وہی ولایت ہے، وہی امامت ہے، وقت کا امام وہی فرزند امام علی ہے، وہی فرزند ہے کہ جو آج بھی میرا مولا خود فرماتا ہے کہ اگر ہم تمہارے احوال نہ رکھیں، تمہاری خبریں نہ رکھیں، دشمن تمہیں نوچ ڈالے۔ یعنی یہ امام زمانہ کا لطف ہے ہمارے اوپر، یہ ہم متوجہ نہیں ہیں کہ امام ہے کہ نہیں ہے، مگر امام متوجہ ہے۔ ایک جوان کا واقعہ کہ میں پہلے کسی جگہ پہ پڑھ چکا ہوں کہ ایک عالم دین تھے ایک گاؤں میں، ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ان کے بیٹے کو بٹھا دیا۔ اب وہ ظاہر ہے والد سے جو سنتا تھا تھوڑا بہت اس کو آتا تھا، لیکن وہ عالم نہیں تھا۔ بیٹھ گیا، بہت عرصہ گزر گیا، لوگوں کو سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ ایک دن آئینے میں دیکھا کہ چہرے پر سفیدی آ رہی ہے، تو احساس ہوا کہ تم اتنے عرصے سے جو لوگوں کو مسئلے مسائل بتا رہے ہو تمہیں تو خود نہیں آتے، یہ تم کر کیا رہے ہو؟ تو شرمندہ ہوا، خدا کی بارگاہ میں توبہ کی کہ خدا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ممبر پر آیا اور لوگوں کو بولا کہ میں اتنے عرصے سے جو آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں سے کافی چیزیں مجھے نہیں آتی تھی، میں نے اپنی طرف سے، تو لوگوں نے کہ الٹا اس کو کہتے کہ بھائی بہت اچھی بات کی آپ نے بتا دیا، لوگوں نے مارا کہ کپڑے پھاڑ دیے، گاؤں سے نکال دیا۔ اب یہ جوان نکل گیا اور شہر کی طرف، تو رستے میں کسی ایک نورانی شخصیت سے ملاقات ہوئی، تو کہا کیوں اتنے پریشان ہو؟ کہا مطلب میں یہ مسئلہ ہے میرا۔ تو کہا تو تم علم کیوں نہیں حاصل کرتے، علم سیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہا میں کس سے سیکھوں؟ کہا فلانا استاد ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں سکھائے گا۔ تو یہ اس کے پاس گئے، اسے بولا گیا، تو استاد نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آلریڈی اتنا پڑھاتا ہوں، یہ کلاسیں میری درس ہیں، تدریس ہے۔ واپس آیا تو رستے میں وہ شخص پھر ملے، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا استاد کے پاس وقت نہیں ہے۔ کہا استاد سے کہا وہ جو نماز اور درس کے درمیان میں جو وقت ہے وہ دے دیں تمہیں۔ جب وہ جا کر کہا تو ان کا چلو ٹھیک ہے آ جانا پڑھانا۔ پڑھاتے رہے، وقت گزر گیا۔ ایک دن پڑھنے گیا تو استاد نے کہا کہ کتاب نہیں مل رہی، آج درس نہیں ہوگا۔ یہ جانے لگا تو پھر وہی نورانی شخصیت ملی، کہا کیا ہوا؟ کہا آج درس نہیں ملا، استاد نے کہا کہ کتاب نہیں ہے۔ تو کہا استاد کے پاس جا کر کہنا کہ فلانے قفسے میں، بک شیلف میں فلانی جگہ کتاب رکھی ہے، تمہارا کوئی مہمان آیا تھا وہاں رکھ کے چلا گیا۔ اب جب یہ جوان گیا اور جا کر استاد کو بولا کہ وہ کتاب جو ہے وہ فلانی جگہ پہ رکھی ہے، تو اب یہ عالم دین متوجہ ہوئے کہ کہا یہ کون ہے جو تمہیں میری فرصت کے وقت بھی بتا رہا ہے، میری کتاب کہاں رکھی ہے وہ بھی بتا رہا ہے۔ اب وہ استاد تھے تو پہچان تو گئے۔ اب اس نے کہا کہ بھئی کوئی ہے، میں تو نہیں جانتا۔ استاد تھے، پہچان گئے۔ کہا اچھا اب اگر ان سے ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام دینا اور ان سے کہنا کہ ہمیں کب زیارت کروا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ گیا اور اس نے بات کی کہ کہا استاد نے سلام ہے، اور استاد کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کب زیارت کرائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ استاد سے کہو کہ ابھی مصلحت نہیں، ہاں لیکن ہم ان سے راضی ہیں۔ یعنی عزیزان محترم، امام، وقت کا امام ملتا ہے لوگوں کو، لیکن جب تک خود نہ چاہے کوئی پہچان نہیں سکتا امام کو۔ کیوں؟ کیونکہ امام تصرف کرتا ہے، امام کے پاس اختیار ہے۔ ہمارے لیے جیسے ہاتھ میں 5 انگلیاں سامنے کھلی ہوئی ہیں، آپ سے کوئی پوچھے بھی ہاتھ میں کتنی انگلیاں، آپ بولے 5، کہا کیسے پتہ چلا؟ تو واضح ہے، اس میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے نارمل سی بات ہے۔ اسی طرح امام زمانہ کے لیے پورا زمان کھلی ہوئی کتاب ہے۔ امام زمانہ کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ادھر تھا تو ادھر تھا، نہیں، وہ زمانے کا امام ہے، یعنی ہر زمانے پر ہے۔ اللہم
صلی علی محمد محمد۔ اس زمانے کا امام ہے عزیزان وطن، اور یہی امام ہے کہ جو آج کے دور میں ہونے والے فتنوں کو، فریبوں کو، دھوکوں کو، جو بھی چیز حق سے دور کر رہی ہے اسے کاٹنے کے لیے ہے۔ اور ہم سب صرف مسلمان نہیں بلکہ باقی ادیان بھی جو زندہ دین ہیں وہ بھی کسی ایک کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی کتابوں میں تعریف کچھ اور ہے، نام کچھ اور ہے، لیکن خصوصیات ایک ہی ہیں کہ جو آئے گا امن و امنیت، عدالت کو قائم کرے گا۔ تو یہ جو جب امام آئیں گے اور انشاءاللہ ابھی آ جائیں، جلدی آ جائیں، تو بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، مولانا صاحب بڑی جلدی نہیں کریں، تھوڑا سا ہمارے کام وام ہیں پورے ہو جائیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ابھی بھی ہیں، تو شروع میں ہم ان سے بہت امام کی باتیں کرتے تھے۔ میں نے کہا یار امام کا ظہور جلدی ہو جانا چاہیے، تو کہنے لگے یار نصرت بھائی تھوڑا خیال رکھ کریں، ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں تو یہی مسائل ہے نا کہ وہ میرا کام نہیں ہوا، ابھی تو میری ڈگری نہیں ہوئی، میری جاب نہیں ہوئی، ابھی تو میرے پاس یہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہی تو وجہ ہے کہ امام دور ہے ہم سے۔ یہاں میری خواہشات مجھے چاہیے، امام نہیں چاہیے۔ یہی تو مسائل ہیں ہمارے اندر۔ یہ کربلا بار بار یہی تو یاد دلاتی ہے کہ دیکھو جہاں پر امام حسین تھے وہاں پر دنیا نہیں ہے، وہاں پر کچھ نہیں ہے، وہاں پر سب چھوڑنا پڑے گا۔ اور آئیں اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کیا ہم آج جو چیزیں جس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، جکڑ گیا ہے، اتنی شدت ہے کہ ہم اس حق اور باطل کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے جنگ صفین کو پڑھنا بڑا آسان ہے کہ بھئی نیزوں پر قرآن اٹھا لیے تھے اور ادھر لوگ قرآن کی طرف ہو گئے اور امام کو چھوڑ دیا، جبکہ وہ قرآن بھی نہیں تھے، وہ خالی جو قرآن کے وہ جس میں قرآن رکھتے ہیں وہ تو قرآن بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی امام کہہ رہے ہیں وہ سامت قرآن ہے، میں ناطق قرآن ہوں، مجھے چھوڑ رہے ہو۔ یعنی فتنے، ایسا فتنہ تھا۔ اور آج کیا ہے؟ آج بھی ویسا ہی فتنے کا بازار گرم ہے۔ آج چیزیں اتنی جڑ گئی ہیں کہ جگہ اگر کوئی آ کر کہہ دے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز چھوڑ دیجئے، یہ کم کر دیجئے، تو ہم کہتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ میرے آباء و اجداد کر رہے ہیں، میرا پورا خاندان یہ سب کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چیزیں اتنی مخلوط ہو گئی، اتنی مل گئی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ظہور آئے گا، ہوگا انشاءاللہ کہ جلد سے جلد ظہور ہو، اس وقت میرے لیے بہت سی چیزیں چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اور میں سوچ میں پڑ جاؤں، بہتر ہے کہ میں ابھی سے پریکٹس کروں۔ عزیزان محترم، میں پریکٹس کروں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو رکاوٹیں ہیں، موانع ہیں، وہ ہرڈلز جو ہیں، وہ ہمارے گھر سے لے کر میرے اپنے وجود کے اندر، سسٹم کے اندر ہر جگہ ہیں، ہمیں ان کو دور کرنا ہے۔ ایک چیز کہ جو ہمارے نسل کو کھا رہی ہے، جوانوں کے وقت ضائع ہو رہے ہیں، ان کے نفس جو ہیں وہ مریض ہو رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ سوشل میڈیا ہے، وہ یہ موبائل جو آج ہم نے سب کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اتنا سستا ہو گیا ہے، انٹرنیٹ بھی سستا ہے، پیکیجز بھی سستے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے، سب کو دلا دیا ہم نے۔ ساری رات بات کریں، فری پیکیجز ہے، 100 روپے میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے بات کریں، 25 روپے میں، 4 روپے میں، پیکیجز سارے آپ کے سامنے ہیں۔ کیوں ہے یہ؟ دنیا میں کہیں سستا نہیں ہے موبائل اور انٹرنیٹ، آپ بتائیں، کہیں پہ بھی نہیں ہے، بہت مہنگے ہیں انٹرنیٹ، لیکن آپ کے ہمارے ملک میں اتنا سستا ہے۔ کیوں سستا ہے؟ خوب سستا ہوگا، خوب رات کو 12 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک کال فری ہے۔ رات کو بزنس مین باتیں کرے گا؟ کون باتیں کرے گا رات کو؟ ظاہر ہے ایک جوان لڑکا اور لڑکی باتیں کریں گے، اور کیا ہوگا؟ یعنی نسلوں کو تباہ کرنے کا پیغام پورا۔ اور ہم بھی بہت شوق سے 6 سمیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں،
یہ نہیں تو وہ لگا لو، وہ نہیں تو یہ لگا لو. ہمیں نہیں پتا. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے بچوں کو جب چیزیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کے فائدے اپنی جگہ پر ہیں، علمی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کتنا ہم اس سے علمی فائدہ کتنا اٹھا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کتنے ریسرچ اسکالر پیدا ہو گئے. آپ کبھی اپنے بچے سے فزکس کا فارمولہ پوچھ لیں جو فزکس پڑھتا ہے، اس سے پوچھ لیں کہ خوب چلیں جو کتاب کے اندر ہے یہ بھی تم نے اگر بتا دیا تو بڑی کمال کیا، مگر اس کتاب سے علاوہ فزکس، دنیا میں فزکس کیا کر رہی ہے، دنیا میں کیمسٹری کیا کر رہی ہے، کتنے ایلیمنٹ اور نئے پیدا ہو رہے ہیں، آئی ٹی کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے. پوچھیں اپنے بچے سے یہ جو آپ نے اس کو دلا دیا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کے اوپر بیٹھا ہر وقت. وہ کم از کم کچھ علمی کام سیکھے، کوئی ڈاکیومنٹری سیکھے، کوئی چیز سیکھے، کچھ معاشرے کی اصلاح سیکھے کہ کیسے میں اپنے محلے گلی کو خوبصورت کر سکتا ہوں، کیسے درخت لگ سکتے ہیں، کیسے صفائی ہو سکتی ہے، کیسے نکاسی کا نظام بہتر ہو سکتا ہے. مگر سارا کام حکومت کا ہے کیا؟ تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ گیم کھیل رہے ہیں بیٹھے ہوئے. کینڈی کرش کھیل رہی ہے دنیا بیٹھی ہوئی، ٹافیاں توڑ رہی ہے. یہ کون سا توڑنا ہے؟ نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، عذاب الگ ہے. بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آن لائن گیم ہے، کروڑوں روپے کما لیے، 1 روپے بھی نہیں مل رہا ان میں سے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کن توہم اور خیالات میں معاشرے کو ڈال دیا ہے. بیٹی کے پاس الگ موبائل ہے، بیٹے کے پاس الگ موبائل ہے. بری بات میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو ضرورت ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ چیک تو کریں کہ آپ کی بیٹی سارا دن کس سے باتیں کر رہی ہے، واٹس ایپ پہ کیا آ رہا ہے، یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہا ہے، کون سی چیزیں کھل رہی ہیں. یہ ذمہ داری ہے. وہ کل جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں گواہی دیں گے کہ کسی کے گھر کا دروازہ اگر کھلا ہوتا تھا تو کوئی شخص جھانکتا نہیں تھا، گزر جاتا تھا. ادب کا تقاضا نہیں تھا کسی کے گھر میں جھانکنا. اسلام جو احکامات بتاتا ہے کہ اپنے چھتوں کو ایسے بناؤ، کیوں اسلام کے احکامات ہیں؟ تاکہ چھتوں سے دوسروں کے گھروں میں مت جھانکو، بے پردگی ہو سکتی ہے کوئی بھی کسی حالت میں. اسلام اتنا ڈیٹیلڈ آپ کو دے رہا ہے. گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، نہیں دیکھتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تو آپ کے گھروں کی دیواریں تھوڑی ہیں. جو چیزیں کل 4 دیواری میں تھیں آج وہ ساری چیزیں فیس بک کی وال پر ہیں. آج سب آپ نے ڈال دیا ہے. کل کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، آج ہماری مائیں بہنیں بہت خوشی ہو سیلفیاں تصویریں ڈال دیں. نہیں، کوئی نہیں دیکھتا. اسے کون دیکھتا ہے؟ تمہارے دوست دیکھتے ہیں. مگر یہ جو نظام بنایا ہوا ہے یہ آپ نے بنایا ہے. یہ سب دیکھ رہے ہیں، وہ سب نظر آ رہا ہے، مگر ہم متوجہ نہیں ہیں. آج معاشرے میں کیوں فساد اخلاقی پھیل گیا ہے؟ کیوں آج طلاق کے ریشیو بڑھ گئے ہیں؟ کیوں آج یونیورسٹیز کے اندر جب آپ جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، وہ مجبوری ہے بہت سی جگہوں پہ آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، کو ایجوکیشن ہے، مگر وہ جو نفوس ہیں کیا وہ پاک ہیں؟ کیا جتنی دیر آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں اتنی دیر آپ نے قرآن کی اپلیکیشن پڑھی ہے کبھی؟ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ہم موبائل دیکھتے ہیں کہ کوئی میسج نہ آیا ہو، مگر وہ جو خدا 24 گھنٹے آن لائن ہے، اس کو کوئی میسج دیا؟ اس سے کوئی میسج لیا؟ نہیں. پھر ہمارے ہم امام زمانہ کے سپاہی ہیں. کیسے بنیں گے عزیزان محترم؟ کون دور کرے گا؟ دیکھیں میں تو خود مشکل میں ہوں، میں آپ کی مشکل کیسے دور کروں گا؟ اور اگر میں اپنی مشکل دور کر بھی لیتا ہوں تو میں کوئی ایک کے گھر پہ تو نہیں آ سکتا. تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. آج اگر آپ اپنی نسل کو صحیح نہیں کریں گے تو کل یہ اپنی نسل کو صحیح نہیں کرے گی. آپ بولے نہیں میں تو کماتا ہوں، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں تو بس پیسے دے سکتا ہوں، فیسیں دے سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں. اگر آپ زحمت کر رہے ہیں تو تھوڑی زحمت کر کر ان کی تربیت اور مربی بھی بنے. ان سے پوچھیں بیٹا رات کو کہاں جاتے ہو، دوست کون ہے تمہارے، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو. یہ ضروری ہے. نسل تباہ اور برباد ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہو رہی ہے. اسی وجہ سے ہمارے عقیدے کمزور ہیں، اسی وجہ سے ہمارے ایمان کمزور ہیں. ہم ظاہر میں بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں ہم لوگ ظاہر میں، آپ ہمیں دیکھ لیں آپ کو تصور نہیں، لیکن ہم اندر سے گڑبڑ ہے عزیزان محترم. میں اندر سے مشکل میں ہوں.
اور جب تک میں اس مشکل کو دور نہیں کروں گا میں کیسے امام تک پہنچوں گا؟ امام تک پہنچنے کے لیے مجھے اور آپ کو بہت مشکلیں دور کرنی ہیں، اس خدا کی طرف جانا ہے، وہ خدا کہ جو اپنے بندے کے لیے یہ کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ، حدیث قدسی ہے کہ جب میرا کوئی بندہ پلٹتا ہے یعنی توبہ کرتا ہے میری طرف آتا ہے تو میرے لیے بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص ریگستان میں اپنا سامان، اپنا آذوقہ یعنی اپنی سواری، پانی سب کھو بیٹھے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس ریگستان میں بے ہوش ہو جائے، اور بے ہوش ہو جائے اور آنکھ کھلے تو دیکھے اس کے سامنے اس کا سامان کھڑا ہوا ہے۔ خدا کہتا ہے میرے لیے بندے کا پلٹنا بالکل ایسے ہی ہے، پلٹیں، ان اللہ یحب التوابین۔ پروردگار کہتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اور شیطان یہی کرتا ہے کہ نہیں آؤ تم سے تو غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب تم کدھر نمازیں پڑھ رہے ہو۔ شیطان تو یہی کرتا ہے، پوری آپ کو ورگلائے گا، محنت کرے گا، آپ کو خراب کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے وضو کر کر 2 رکعت نماز پڑھ دی تو آپ نے شیطان کی ناک کو رگڑ دیا ہے۔ عزیزان محترم، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی ہے، انسان ہے، انسان غلطی کرتا ہے، مگر کمال یہ ہے کہ انسان غلطی کے بعد شرمندہ ہو، پشیمان ہو، اور خدا غلطی ہو گئی، تو جانتا ہے، مطلب میں نہیں چاہتا تھا مگر ہو گئی، اب مگر معاف کر دے پروردگار۔ آپ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں، عزاداران سید الشہداء، خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ خدا نے مجھے میرے حال پہ نہیں چھوڑا، بلا رہا ہے، ٹھیک ہے غلطیاں کی، آ جاؤ، پھر آ جاؤ، کوئی بات نہیں، چھوٹ گئی نماز، دوسری نماز میں آ جاؤ، تیسری بھی چھوٹ گئی، چوتھی میں آ جاؤ، کسی طریقے سے آ جاؤ۔ یہی ہے کربلا، کہ آ جاؤ، شب عاشورہ تک آ جاؤ، روز عاشورہ آ جاؤ، کوئی ایک آ جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ شب عاشورہ جب شمع بجھائی گئی تاکہ جس نے جانا ہے چلا جائے، کوئی نہ دیکھے، کئی دفعہ جلائی گئی، کئی دفعہ بجھائی گئی۔ کوئی تاریخ کی کتاب میں نے نہیں پڑھی کہ جس میں لکھا ہو کہ کوئی گیا ہو، کوئی نہیں گیا۔ حضرت عقیل کے بھائیوں سے جب پوچھا گیا، کہ جب کہا کہ امام نے کہا کہ چلے جائیں، ان کو مجھ سے مسئلہ ہے، آپ سے نہیں ہے، مجھ سے مسئلہ ہے، تو ان کے جملے دیکھیں میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کاش ہمارے بھی یہی جملے ہوں وقت کے امام کے لیے۔ وہ کہتے ہیں مولا ہمیں 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ دوبارہ زندہ کیا جائے، مگر ہم پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ خاک ہو ایسی زندگی پر جس میں آپ نہ ہو۔ یعنی کوئی زندگی ہے کہ انسان امام کو چھوڑ کر چلا جائے، اپنی زندگی گزارے؟ امام کے بغیر زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ یعنی امام نہ ہو زندگی میں، میرا گھر چل رہا ہو، میرا کوئی زندگی ہے؟ یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں یہ زندگی ہے؟ کہاں ہے میرا امام؟ کیوں نہیں ہے میری زندگی میں؟ کیوں نہیں میں اسے یاد کرتا؟ کیوں نہیں میری آنکھیں تڑپتی ہیں عزیزان محترم؟ کیوں نہیں میری آنکھیں اسے مجمع میں تلاش کرتی؟ کہاں ہے وہ یوسف زہرا؟ کہاں ہے زہرا کا لال کہ جس کے لیے پوری دنیا انتظار کر رہی ہے؟ وہ کہ جسے ہر امام نے یاد کیا، کیسا ہوگا وہ کہ جسے امام یاد کر رہے ہیں؟ جب معراج میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یا جب رسول خدا معراج پر گئے تو حدیث بہت طولانی ہے، بہت سارے واقعات پیش آئے معراج پر. تو رسول خدا کو خداوند متعال نے کچھ نور دکھائے عرش پہ. تو رسول خدا نے پوچھا یہ کس کا نور ہے؟ تو ایک ایک کر کے خدا نے کہا کہ یہ آپ کا نور ہے، یہ علی کا نور ہے، یہ فاطمہ کا نور ہے، یہ حسن کا نور ہے، یہ حسین کا نور ہے. سارے ایک ایک کر کے نور دکھائے، اور ان سب نوروں کے درمیان میں ایک الگ سے نور تھا. کہا یہ کس کا نور ہے؟ کہا یہ اس آخری کا نور ہے جسے ہم بھیجیں گے. پروردگار کہتا ہے اے احمد اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. نا آپ، مجھے نہیں پتا میں یہ بات آپ کو پہنچا پاؤں کہ نہ پہنچا پاؤں. آپ صرف تصور کریں کہ جسے خدا نے اتنے 100 سال سنبھال کر رکھا ہو وہ کیسا ہوگا، وہ کیا ہوگا. یعنی کتنی قیمتی چیز ہے خدا کی، جسے خدا زمان اور مکانوں سے گزارتا ہوا ہمارے تک لے آیا ہے. کیسا ہوگا، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کا چلنا کیسا ہوگا. کب میں اس کو دیکھوں گا عزیزان محترم، کب میں اسے زیارت کروں گا. سید مہدی بحر العلوم کا واقعہ کہ میں پہلے بھی شاید ابھی رمضان میں پڑھ چکا ہوں، ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہو. مرزا کمی کہ جو حرم حضرت معصومہ کے قریب ایک قبرستان ہے، شیخین وہاں پر دفن ہے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کم میں قحط پڑا، بارش نہیں آئی، تو لوگوں نے بڑی نمازیں پڑھیں اور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں دعا کی. بارش آئی تو وہ عالم دین کے خواب میں آئے مرزا کمی. کہا یہ بارش اور یہ سارے معاملات تو تم میرے پاس آ جاتے، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا تو 2 عالم کی شفاعت کے لیے ہیں. یعنی اس مقام وہ مرزا عباس کمی کے لیے علامہ طباطبائی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ نجف زیارت پر گئے، عراق کی زیارتوں پر گئے، تو وہاں پر سید مہدی بحر العلوم سے ملاقات ہوئی. رش تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سوال پوچھا کہ جب کچھ لوگ چلے گئے تو کہا کہ ہم ساتھ پڑھتے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا تھا. البتہ مرزا کمی کے بھی مقامات ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ سید آخر کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان مقامات تک پہنچ گئے. آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، آپ کی جو معنویت ہے، آخر کیا چیز ہے، کس چیز نے آپ کو یہ سب عطا کیا. تو سید مہدی بحر العلوم بتاتے ہیں کہ میں جب طالب علمی کا دور تھا تو میں ہر رات کو مسجد کوفہ عبادت کرنے جاتا تھا، اور یہ میرا روٹین تھا، اور صبح آ جاتا تھا تاکہ درس پڑھ سکوں. اگر اسی طرح میں رات کو نکلا مسجد کوفہ جانے کے لیے تو رستے میں میرا دل چاہا کہ میں مسجد سہلا چلا جاؤں. مسجد سہلا اور مسجد کوفہ میں فاصلہ ہے، جو لوگ گئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کتنا فاصلہ ہے. کہا کہ کیونکہ اگر آپ حرم مولا متقیان سے جائیں تو پہلے مسجد سہلا آئے گی اگر آپ پیدل جا رہے ہیں. تو کہا میرا دل کھنچا کہ میں مسجد سہلا کی طرف چلوں، لیکن میں نے کہا نہیں، میں روز وہیں جاتا ہوں. کہتا میں اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک دم خاک کا طوفان آیا ہے اور اس نے خود ہی مجھے موڑ دیا. تو میں مسجد سہلا جیسے ہی دیکھا تو وہاں مقام صاحب الزمان پر کوئی شخص بیٹھا ہوا بڑی دل نشین آواز میں کوئی دعا پڑھ رہا ہے. دعا ایسی تھی جس نے مجھے کھینچا. جیسے ہی کھینچا تو میں قریب گیا اور قریب گیا تو مجھے اس ہستی نے، اس نورانی ہستی نے مجھے کہا مہدی قریب آ جاؤ. رات کا وقت تھا، تھوڑا گھبراہٹ بھی تھی. کہا مہدی قریب آ جاؤ. میں تھوڑا اور قریب ہوا
تو وقت کا امام نے کہا مہدی ادب کا تقاضا یہ ہے جب بلایا جائے تو آ جاتے ہیں. کہتے میں جھکا، انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا. کہہ رہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس سینے سے جو علم آیا وہ اب سنبھل نہیں رہا. یعنی وجود ایسا ہے، وجود ایسا ہے. یعنی آپ گفتگو کریں امام کی، آپ کا وجود معطر ہو جائے گا. وارث وہی ہے، سب اسی کا انتظار کر رہے ہیں. پورا کائنات کا سسٹم جو ہے نا اسی انتظار میں ہے. کیوں؟ کیونکہ ظہور ہوگا تو عدالت قائم ہوگی، نظام الہی قائم ہوگا، قرآن کی حکومت ہوگی، کربلا کا بدلہ لیا جائے گا. جلے ہوئے دروازے کا بدلہ لیا جائے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاں عزاداران محترم، یہ میرے آپ کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن آئیں امام زمانہ سے پوچھیں. وہ امام کہ جس نے اپنے نگاہوں کے سامنے اس منظروں کو ایسے دیکھا ہے جیسے ہو رہے ہیں، نہ جانے کہاں ہوگا ان ایام میں. اس لٹے ہوئے قافلے کی جگہوں پہ ہوگا کہ جہاں بچے پانی مانگتے تھے پانی ان کے سامنے گرا دیا جاتا تھا، یا اس مقام پر ہوگا جہاں پر توق کے شدت نے چوتھے امام کی گردنوں پر زخم کر دیے تھے. کہاں ہوگا؟ وہاں ہوگا اس بازار میں کہ جہاں سر نیزوں پر ہیں اور آل رسول کھڑے ہوئے ہیں. نہ جانے کہاں ہوگا امام. عزاداران محترم، استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں کہ جب مدینہ میں رسول کی وفات کے بعد کچھ لوگ آئے اور انہوں نے دروازے کو جلایا ہوتا چلے جاتے تو شاید اتنے غم نہ ہوتے، مگر اس جلے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان اللہ اکبر. استاد کہتے ہیں کہ جب رسول کی وہ بیٹی جسے رسول امانت دے کر گئے تھے جب در و دیوار کے درمیان میں آئی ہے نا، تو کہتے ہیں جو پہلی آواز بلند ہوئی وہ بی بی نے کہا یا مہدی، یا امام زمانہ، یا امام زمانہ. ماں کے مصائب بہت سخت ہیں، پڑھنا سخت ہیں. عزیزان محترم، میں خود سادات ہوں، میرے لیے بہت سخت ہے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں بی بی کا نام بھی نہ لوں اپنی زبان سے. سادات. ہاں عزاداران محترم، امام کربلا کے واقعات کو جس طرح بیان کرتے ہیں گویا امام دیکھ رہے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں. آپ جائیں گے، خدا آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو زیارت کی. آپ ان مقامات کو دیکھیں، وہ جو مقامات ہیں کربلا کے اندر. ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے جب ہم جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ ہم جہاں سے گزر رہے ہیں نہ جانے کس مقام پر امام حسین آ کر بیٹھے ہوں، نہ جانے وہ کون سا مقام ہو جہاں امام حسین غربت کے مقام پہ بیٹھے ہوں کہ سب چلے گئے، کوئی ہے ہی نہیں. نہ جانے کس مقام پر میرے مولا کو کسی نے پتھر پھینکا ہو، نہ جانے کب پیشانی سے خون نکلے ہوں، نہ جانے کس جگہ سے میرا مولا علی اکبر کو لے کر آیا ہو. جانتے ہیں نا کہ امام کے لیے امام نے خود جملے کہے، کچھ جملے امام نے کہے کہ امام کے لیے خود سخت تھا. کربلا، روز عاشوراء، امام نے کہا. چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں امام نے خود کہا کہ کتنا سخت ہے. ایک جگہ کون سی تھی؟ جب حضرت
قاسم گرے ہیں اور آواز دی ہے، اور جب امام پہنچے ہیں تو تھوڑی جنگ ہوئی۔ اب جب جنگ ہٹی، دشمن ہٹا، دھول بیٹھی، جب تک قاسم کا بدن کا تمام ہو چکا تھا۔ وہاں میرے مولا کہتے ہیں کتنا سخت ہے چچا کے لیے کہ اسے کوئی پکارے اور میں پہنچ نہ پاؤں۔ اللہ اکبر۔ عزاداران محترم، یعنی ان گھوڑوں کی ٹاپوں نے پسلیوں کو جا بجا کر دیا۔ ننھے سے بدن تھے، وہ بدن تو وہ تھے جس پر ذرا بھی نہیں آتی تھی، ذرا نہیں پہن سکتے تھے، اتنے نازک بدن تھے، مگر کربلا میں کہاں ہو گئے۔ ہاں عزاداران محترم، اور کون سا مقام آیا جہاں امام کو رونا آیا؟ کہ جب حضرت علی اکبر پلٹے ہیں، جنگ سے پلٹے، ایک دفعہ لڑ کر واپس آئے، کہا بابا ذرا کی گرمی اور پیاس کی شدت مارے دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ عزاداروں توسل کر لیں، پتہ نہیں کسے کیا پتہ کل کا گریہ نصیب ہو نہ ہو، کل کا رونا نصیب ہو نہ ہو۔ کہا بابا پیاس کی شدت مارے دیتی ہے، اگر کچھ پانی مل جائے تو طاقت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کہوں گا مولا علی اکبر، مگر آپ نہیں جانتے آپ کے بابا کے پاس تو پانی ہی نہیں ہے۔ ہاں مگر ہو سکتا ہے احتمال کہ شاید علی اکبر اس لیے آئے کہ بابا کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بعض ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ میرے مولا نے اپنی زبان مبارک کو علی اکبر کے دہان میں رکھا تو علی اکبر نے پیچھے کھینچا، کہا بابا آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران محترم، یہ مقام بیان کرنے کے معاملہ میں بہت آسان ہے بیان کرنا، مگر آپ روز عاشورہ دیکھیں نا، باپ کے پاس جوان بیٹا ایک مطالبہ لے کر آئے اور باپ پورا نہ کر سکے، اور بیٹا بھی جو سبط پیغمبر ہو، شبیہ پیغمبر ہو۔ آزادار محترم کہا نہیں علی اکبر جاؤ جاؤ، تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ علی اکبر گئے، مگر علی اکبر کا جانا کیسا تھا؟ باقی جو لوگ گرتے تھے وہ امام کو مدد کے لیے بلاتے تھے، مگر حضرت علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں بلایا۔ کہا سلام ہو میرا بابا، سلام کیا ہے۔ نہ جانے کس طرح امام اس بدن تک پہنچے ہیں نہیں پتا۔ بعض کہتے ہیں کہ امام کو ایسے تھے جیسے امام کو کچھ نظر نہیں آ رہا، امام کئی دفعہ اٹھے ہیں اور کئی دفعہ بیٹھے ہیں۔ جوان بیٹے کا لاشا بہت سخت تھا۔ ہاں جب پہنچے تو دیکھا علی اکبر گرے ہوئے ہیں، خون نکل رہا ہے۔ اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھا۔ علی اکبر نے ہلکے سے لبوں کو ہلایا اور کیا کہا، بابا میں دیکھ رہا ہوں جد آ گئے ہیں جام کوثر کو لے کر، اور کہہ رہے ہیں کہ بس حسین سے کہو کہ اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ عزاداران محترم، عجیب مقتل کے جملے ہیں کہ جہاں پر کہا گیا کہ تلواروں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے علی اکبر کے، ٹکڑے کر دیے۔ اب دیکھیں نا، بعض نے اس کیفیت کو بیان کیا۔ استاد سید سبط جعفر کے بھائی ایک کلام ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب علی اکبر کو لگا ہے تو علی اکبر نے اپنے ہاتھوں کو گھوڑوں کے اوپر ڈال دیا۔ اب یہ گھوڑا ادھر نہیں دشمن کی طرف چلا گیا، اب جس کے بس میں جو آیا، تلوار آئی تلوار، نیزے آئے نیزے۔ اسی لیے مقتل کہتا ہے کہ سیوف سے کیا کیا، اربن اربن ٹکڑے کر دیے علی اکبر کے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہی تھا کہ امام نے کہا
کہ میرے اندر تو طاقت نہیں، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ علی اکبر کے بدن کو خیموں میں لے جاؤ۔ آزادارن محترم، میرا مولا نہ جانے کس حالت میں پیچھے جا رہا ہے اور یہ کہتا ہوگا ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ ہاں آزادارن محترم، اب جب یہ بدن کہ جو عزیز تھا سادات کو جب خیموں میں پہنچا ہوگا تو خیموں میں کیا حالت ہوگی۔ ارے وہ سادات جو علی اکبر کی باتوں پر خاموش ہو جاتے تھے، جو علی اکبر کی آواز سن کر رسول کو یاد کرتے تھے، ان کی کیا حالت ہوگی۔ ہاں مجھے اور نہیں پتا، ہاں ایک چھوٹی سی بچی جو علی اکبر کی بہن ہے، جس نے نہ جانے کس طرح علی اکبر کو جدا کیا تھا، اب علی اکبر کس طرح آئے ہیں، وہ بہن کس طرح اپنے بھائی کے بدن پر پہنچ گئی۔ بس ایک جملہ آزادار محترم کہیں یاد آئے تو گریہ کر لیجئے گا۔ شاعر بیان کرتا ہے خیال کو کہ امام حسین کو شمر کے خنجر نے نہیں مارا، خولی کے نیزے نے نہیں مارا، علی اکبر کا داغ تھا جو مار گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہم نے جو بھی سنا ہے کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جہاں بھی ماتم، عزاداری، جلوس جو بھی ان ایام میں ہو رہا ہے، پروردگار ان سب جگہوں کی شیان حیدر کرار کی حفاظت فرما۔ ہمیں اسی طرح عزاداری کے اندر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بہتر طریقے سے غم امام حسین کو منانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، کینسر کے مریض ہیں، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، آپ کے بھی یقیناً بہت سارے لوگ مریض ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے اور بھی صحت کے لیے کیا ہے، حاضرین میں مجلس میں جو لوگ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو مریض ہیں، اور مجھے بھی ایک 8 سال کا بچہ ہے سید یحییٰ اکبر۔ پروردگار سید السجاد کے صدقے میں، علی اکبر کی جوانی کے واسطے میں ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو بھی قید و بند کی اسارتیں جھیل رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے مجھے کہا ہے ملک سے باہر ہیں، آیت اللہ شیخ زکزکی جو بھی یہاں پر ہیں، پروردگار اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں جلد سے جلد انہیں رہائی عطا فرما۔ پروردگار جو رزق کی تلاش میں ہیں، پروردگار انہیں اپنی خزانوں سے بہترین برکت کا رزق عطا فرما۔ جو برسر روزگار اور رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں، حضرت علی کے صدقے میں انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ ہمارے ماؤں بہنوں کو حضرت سیدہ اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو قرآن کا ماننے والا گھرانہ بنا۔ ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرما۔ ہمارے گھروں کو دنیاوی گناہوں سے، دنیاوی چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے غم، ہماری خوشی کو ہمیں اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اس محلے کو، ہمارے اس علاقے کو پروردگار اپنی رحمتوں اور برکتوں سے اسے منور فرما۔ آپس میں محبت اور اتحاد کی فضا قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے علماء جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اس محلے میں جو اپنا کام کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو بھی مجلس عزاداری کے لیے ٹرسٹ ہے، انجمن ہے، اسکاؤٹس ہیں، ساؤنڈ والے، ہر شخص جو بھی اپنا کام کر رہا ہے، ویڈیو والے، ہر شخص جو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ علماء اکرام جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، جو بھی ہیں، پروردگار ان سب کو بھی طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ آپس میں باہمی اختلاف کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل سنت برادران کے ساتھ، دوسرے فرق و مذاہب کے ساتھ ہمیں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ پاکستان کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ ہمارے حکمرانوں کو
بہتر طریقے سے انہیں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ جس نے بھی یہ مجلس اعضاء، ان جوانوں نے جو امامیہ کے جوان ہیں، انہوں نے یہ کوشش کی ہے، پروردگار انہیں اور بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے اس عمل کو خالصتاً اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار جتنے بھی دشمن کے حربے ہیں، فتنے ہیں، انہیں ہمیں بصیرت ہو کر، باشعور ہو کر انہیں کاٹنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم اس مجالس کے صدقے میں تجھ سے کچھ اور نہیں مانگتے، ہمیں کربلا میں اربعین کی زیارت نصیب فرما۔